بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ پروگرام اختلاف رائے کے ساتھ میں افتخار قادمی، اور اب تک کی سب سے بڑی خبر یہ ہے کہ پاک فوج کے ایک سابق لیفٹیننٹ جنرل کو پولیس نے گرفتار کر لیا ہے۔ لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ امجد شعیب کو اسلام آباد پولیس نے رات گئے ان کی رہائش گاہ سے گرفتار کیا ہے۔ ان کی فیملی ذرائع کے مطابق اسلام آباد پولیس کی بھاری نفری نے رات امجد شعیب کے گھر پہ چھاپہ مارا اور ان کو حراست میں لے لیا، اور اس کے بعد انہیں اسلام آباد کے ایک مقامی تھانے میں رکھا گیا ہے۔ پولیس ذرائع کے مطابق ان کے خلاف اداروں کو اکسانے کا الزام ہے، اور مجسٹریٹ اویس خان کی مدیت میں کل ہی ایک ایف آئی آر درج کی گئی ہے، اور یہ کہا گیا کہ امجد شعیب جو کہ وی لاگ کرتے ہیں، یوٹیوب پہ پروگرام کرتے ہیں، اور وہ اس پروگرام میں عوام کو اداروں کے خلاف اکسانے کا سبب بن رہے ہیں، تو ان کے خلاف ایک ایف آئی آر درج کی گئی ہے۔ اب ایف آئی آر کی مزید ڈیٹیل آنا باقی ہے، لیکن جو ذرائع وہ کہتے ہیں کہ پاک فوج کے ایک سابق جرنیل کی گرفتاری بلا وجہ نہیں ہوئی، اور یہ گرفتاری جو ہے وہ فوج کی اعلیٰ قیادت سے منظوری کے بعد کی گئی ہے۔ تو یہ ہے وہ سب سے اہم نقطہ جس کی بنیاد پر یہ سمجھا جا رہا ہے کہ اس معاملے میں کسی کو بھی ٹالریٹ نہیں کیا جائے گا۔ ذرائع کہتے ہیں کہ جنرل امجد شعیب کی گرفتاری جو ہے وہ حکومت نے اعلیٰ اداروں کی اجازت کے ساتھ ہی کی ہے، اور چونکہ جنرل امجد شعیب کے خلاف کافی عرصے سے یہ شکایات موصول ہو رہی تھی کہ وہ یوٹیوب پر بیٹھ کر لوگوں کو مس گائیڈ کرتے ہیں یا کچھ ایسی انفارمیشن دیتے ہیں۔ اس سے پہلے بھی انہیں بعض اہم اداروں نے بلا کر پوچھ گچھ کی تھی، ان کے خلاف ایف آئی اے میں بھی شکایات درج ہیں، ان کے خلاف نیب میں بھی کچھ کارروائی ہو رہی ہے۔ تو ذرائع کہتے ہیں کہ جنرل امجد شعیب کے خلاف کافی عرصے سے یہ شکایت جاری تھی۔ اس سے پہلے بھی ان کی گرفتاری کے لیے اجازت مانگی گئی تھی، لیکن وہ اجازت نہیں ملی۔ جنرل باجوہ اس وقت آرمی چیف تھے، تو انہوں نے جنرل ریٹائرڈ امجد شعیب کو گرفتار کرنے کی اجازت نہیں دی، حالانکہ اس وقت ان کے خلاف بہت سی شکایات تھیں، اور وہ شکایات بڑھتے بڑھتے اب نوبت یہ آ گئی ہے کہ ان کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ جنرل باجوہ کے دور میں اس قسم کی یعنی حکومت پہ تنقید کرنے والے سابق فوجی جرنیلوں کی یا تو پینشن بند کر دی جاتی تھی یا ان کی برات روک لی جاتی تھی۔ تو بہت سے سابق جرنیل اور ملٹری آفیشل جو کہ عمران خان کے حمایت میں ہیں اور موجودہ حکومت کے کرٹکس ہیں، اور بعد میں جب عمران خان صاحب نے فوج پہ کرٹیسزم شروع کی تو وہ بھی اس میں شامل ہو گئے، تو ان کو بعض لوگ یوتھیا جرنیل یا یوتھیا فوجی کہتے ہیں۔ تو یہ جو ویٹرن سروسز ہے نا، یعنی ایکس سروس مین سوسائٹی، جس میں تمام پاک فوج کے ریٹائرڈ لوگ شامل ہیں، تمام نہیں بلکہ بہت سے لوگ شامل ہیں، تو جو فوج سے مراد بھی لیتے ہیں، پینشن یافتہ ہیں، وہ جب اداروں کے خلاف انہوں نے باتیں شروع کی تو اس وقت فوج نے ایک سخت ایکشن لیا، اور ان لوگوں کو ٹی وی کے اوپر تبصرہ کرنے سے، تجزیہ کرنے سے روک دیا، اور ان کی مراد اور پینشن بند کر دی گئی تھی۔ تو بہت سے لوگ اسی وجہ سے پھر منظر عام سے غائب ہو گئے، لیکن جنرل امجد شعیب نے اپنی ذاتی حیثیت میں یوٹیوب کے اوپر پروگرام کرنا شروع کیا تھا، اور ان کا یہ کہنا تھا کہ وہ فوج کی اجازت سے پروگرام کر رہے ہیں، ان کو اس بات کی اجازت ملی ہوئی تو ان کا ذرا ہاتھ ہولا ہے۔ لیکن پچھلے کچھ دنوں سے وہ کچھ ایسی ان کی ویڈیوز یا ان کی ایسے کوئی وی لاگس ہوئے ہیں جن سے حکومت کو شکایت ہوئی ہے، اور پھر اس کے بعد ان کی گرفتاری ہو گئی ہے۔ بعض ذرائع کہتے ہیں کہ ان کی گرفتاری جو ہے وہ بڑے ایشو سے توجہ ہٹانے کے لیے ہے، اور بڑا ایشو جو ہے ایک تو راجن پور میں حکمران جماعت کو شکست ہوئی ہے، بلکہ حکمران جماعت کو شکست نہیں ہوئی، راجن پور میں مسلم لیگ نون جو ہے وہ پی ٹی آئی سے ہار گئی ہے، وہاں پہ پیپلز پارٹی بھی الیکشن لڑ رہی تھی، تو بنیادی طور پر پی ٹی آئی کی ایک جیت ہوئی ہے۔ تو شاید بعض لوگوں کا خیال یہ ہے کہ پی ٹی آئی کی جیت کو سنپ کرنے کے لیے، اس کو موضوع گفتگو بننے سے روکنے کے لیے ان کی گرفتاری ہوئی ہے۔ تو اس میں اور بھی بہت سے اہم پہلو ہیں، لیکن سب سے اہم پہلو یہ کہ جنرل امجد شعیب گرفتار ہوئے ہیں۔ ان کی گرفتاری کے حوالے سے مزید کوئی ڈیٹیل سامنے آئیں گی تو آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ دوسری اہم بڑی خبر آج ہے، سپریم کورٹ میں ایک بڑا اہم اجلاس ہو رہا ہے، اور سپریم کورٹ نے آج خود نوٹس لیا ہوا ہے الیکشن نہ کرانے کے حوالے سے۔ تو حکمران اتحاد 9 رکنی بینچ میں سے جسٹس مزار علی اکبر نقوی اور جسٹس اعجاز الاحسن کو الگ کر کے فل کورٹ بنانے کی اپیل دائر کر چکا ہے۔ تو جو لاسٹ اس کی ہیئرنگ ہوئی تھی جمعے کے روز، چیف جسٹس نے کہا تھا کہ پیر کو وہ ججز کے معاملے پر معترضین کو سنیں گے۔ تو ذرائع کہتے ہیں کہ سپریم کورٹ کے اندر بھی اس معاملے میں بھی اتفاق رائے نہیں ہو پا رہا کہ کیا ان 2 ججوں کو بینچ سے علیحدہ کر دیا جائے
یا پھر وہ جو ایک اور اعتراض ہو رہا ہے کہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کو فل کورٹ میں شامل کیا جائے، تو آخری اطلاع یہ کہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کو ابھی تک یعنی فل کورٹ کے حوالے سے آگاہ نہیں کیا گیا. یعنی وہ ایک کراچی رجسٹری میں ایک اہم کیس سن رہے تھے تو وہ بینچ توڑ دیا گیا. تو خیال یہ تھا یا گمان یہ تھا کہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کو فل کورٹ کا حصہ بنایا جائے گا اور وہ اس میں پھر اس کیس کو آگے لے کر چلیں گے، یعنی فل کورٹ کا حصہ بنیں گے اور اس کیس کی سماعت کریں گے. لیکن وہ بھی اس میں ابھی تک شامل نہیں. تو آج وہی بینچ، گمان یہ ہے کہ وہی بینچ سماعت کرے گا جو کہ جسٹس عمرتا بندیال نے فارمیٹ کیا ہوا ہے، یعنی 9 رکنی بینچ جس میں جسٹس مظہر علی اکبر نقوی اور جسٹس اعجاز الحسن شامل ہوں گے، اور قاضی فائز عیسیٰ اور جسٹس سردار طارق اور جسٹس امین الحق، یہ تینوں اس میں شامل نہیں ہوں گے. تو اب تک ہوئی اس بات میں جو اعتراضات ہیں ان میں جسٹس عطا من اللہ اسمبلیوں کی تحلیل کے طریقہ کار پر سوال کر چکے ہیں، جبکہ جسٹس جمال خان مندوخیل آج خود نوٹس پر سوال اٹھا چکے ہیں. وہ کہہ چکے ہیں کہ یہ آج خود نوٹس بنتا ہی نہیں ہے، اور اس پہ جو چیف جسٹس کا یا سپریم کورٹ کے بینچ کا جو موقف ہے وہ تو یہ ہے کہ 90 روز میں الیکشن ہونے چاہیے. اور اس میں ایک اور اہم پہلو یہ آیا تھا کہ کیا جو اسمبلیاں توڑی گئی تھیں پنجاب اور خیبر پختونخوا کی، کیا وہ توڑنے کا طریقہ کار ٹھیک تھا، کیا ان کو ریسٹور کیا جا سکتا ہے. تو یہ بھی بڑا امپورٹنٹ اس میں ایک ایشو ہے. جیسے منصور علی شاہ بھی اس پہ اعتراض کر چکے ہیں. تو اس بینچ میں جو 9 جج شامل ہیں، چیف جسٹس عمرتا بندیال ہیڈ کر رہے ہیں، جسٹس اعجاز الحسن، جسٹس منصور علی شاہ، جسٹس منیب اختر، جسٹس یحییٰ افریدی، جسٹس مظہر علی اکبر نقوی، جسٹس جمال خان مندوخیل، جسٹس محمد علی مظہر اور جسٹس عطا من اللہ شامل ہیں. تو ان میں سے 2 ججوں پر اعتراض ہو چکا ہے اور فل کورٹ بنانے کا مطالبہ ہوا. تو کیا آج عدالت جو ہے اس میں کوئی تبدیلی لائے گی، یعنی چیف جسٹس کیا اس بینچ میں کوئی تبدیلی لا سکتے ہیں؟ کیا آج یہ بینچ ٹوٹ سکتا ہے؟ بعض قانونی ماہرین کے مطابق یہ آج اس بات کا امکان ہے کہ یا تو یہ بینچ ٹوٹ جائے یا ان 2 ججوں کو علیحدہ کر دیا جائے، یا پھر یہی بینچ جو ہے سماعت کرے گا اور پھر اس معاملے کو جو ہے یعنی ایز پر نوٹس والے معاملے میں کو تھوڑا گو سلو کر دے گا. تو بہت سارے ifs اینڈ بٹس اور اسپیکولیشن ہو رہی ہے. کچھ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ ممکن ہے کہ چیف جسٹس عمرتا بندیال صاحب اگر اس پہ انسسٹ کریں کہ وہ اسی بینچ کو لے کر چلیں گے، یعنی جس میں جسٹس مظہر علی اکبر نقوی اور جسٹس اعجاز الحسن شامل ہوں گے، تو پھر ان کے لیے اپنی سیٹ بچانا بھی مشکل ہو جائے گا. اس میں ایک اور ڈیولپمنٹ یہ ہوئی کہ کل بلاول بھٹو نے اعلان کر دیا، انہوں نے کہہ دیا کہ جناب یہ جو ججز ہیں ان پر بھی نیب کا قانون اپلائی ہونا چاہیے. ان کے اوپر نیب کا قانون اپلائی کرنے کے لیے وہ خود نیب کے قوانین میں ترمیم کی تجویز دیں گے. تو یہ ایک بہت بڑا انہوں نے ایک یعنی کہتے ہیں نا چھکا مارا ہے، اور حکومت جو ہے وہ پارلیمنٹ کے اندر اس بات کو قانون سازی کر سکتی ہے اس بات کی کہ وہ نیب کے قانون میں ایک اور امینڈمنٹ کر دیں. ویسے تو نیب ترمیم کا کیس آلریڈی جو ہے وہ سپریم کورٹ کے سامنے زیر سماعت ہے، اور اس میں بھی جو ہے وہ ججز اپنی یعنی اوپینین دے چکے ہیں کہ اس قانون میں جو ترمیم کی گئی ہیں اس کے بینیفیشری موجودہ حکومت کے لوگ موجود ہیں. تو یہ ایک جوڈیشری ورسز پولیٹیشنز اور وہ بھی رولنگ جماعت، یہ ایک بڑا ہی سنگین قسم کا ایک بحران پیدا ہو رہا ہے، اور یہ اگر اس کو نہ سنبھالا گیا تو یہ آگے چل کر بہت بڑا کرائسس کریٹ ہوگا، اور پارلیمنٹ ورسز جوڈیشری جو ہے وہ اس ملک کے لیے کسی بھی طرح اچھی نہیں ہوگی. بلاول بھٹو نے بہت سی باتیں کی، اور کل انہوں نے ایک تو شکوہ کیا، انہوں نے لاڑکانہ اور پنجاب کے وزیر اعظم کا جو انہوں نے نوحہ پڑھا ہے، میں اس کو نوحہ کہوں گا کیونکہ یہ بات درست ہے کہ سندھ کے وزیر اعظم کو تو پھانسی دے دی جاتی ہے، اور پنجاب سے یا زمان پارک سے ایک لاڈلا وزیر اعظم ایسا ہوتا ہے جس کو عدالتیں بلاتی ہیں اور ریکویسٹ کرتی ہیں کہ آ جائیں آ جائیں آ جائیں، اور اس کو ٹائم بھی دیتی ہیں، اور پھر جب آنے کے بعد اس کے 4 گناہ سامنے آتے ہیں تو سارے گناہ بھی معاف کر دیے جاتے ہیں. بلاول بھٹو نے اپنے نانا کے حوالے سے کہا کہ ان کا کیس بھی سپریم کورٹ کے سامنے لگا ہوا، اس کو تو آپ سن نہیں رہے، اور باقی جو لاڈلے ہوتے ہیں ان کے لیے آپ سارے کیسز سن بھی لیتے ہیں اور ان کی فوری سماعت بھی شروع کر دیتے ہیں. تو یہ بڑا امپورٹنٹ تھا اس قسم کے ایکشنز کو ڈیفینڈ کرنا. یہ ایسے نہیں ہو سکتا کہ لاڑکانہ کا وزیر اعظم ہو تو پھانسی پہ چڑھ سکتا ہے.
یہ ایسے نہیں ہو سکتا کہ آج تک ہم تو انتظار میں ہیں کہ قائد عوام کو انصاف دو، ریفرنس آپ کے سامنے ہے اور ہمیں جواب نہیں ملے. مگر ایک زمان پاک کا بھی وزیر اعظم ہے یا تھا، اس کو ٹانگ میں تکلیف ہو، ایک ہفتہ عدالت انتظار کرے جناب کہ آپ پہنچیں. اور بلاول بھٹو کے بارے میں جو بہت سے لوگوں کی شاید رائے وہ ان کو انڈر ریٹ کرتے ہیں، لیکن میری نظر میں وہ ایک ویژنری سیاستدان کے طور پر ایمرج ہو رہے ہیں، اور اس میں کوئی شک نہیں کہ پاکستان کی جو فیوچر کی پالیٹکس ہے اس میں مریم نواز اور بلاول بھٹو دونوں کا بڑا واضح طور پر رول نظر آتا ہے، اور اس کو ایکسیپٹ بھی کر لیا گیا اور کہ یہ دونوں ہی پاکستان کی فیوچر کی سیاست کا امپورٹنٹ حصہ ہوں گے. تو اس لیے بلاول بھٹو کو بات کرتے ہیں، مریم نواز کو بات کرتے ہیں، تو آج اس بات کو اگنور نہیں کیا جا سکتا، دونوں باتوں کو جو ہے وہ سامنے رکھ کے ہی چلا جا سکتا ہے. تو یہ آج دیکھتے ہیں کہ اس کے اندر کیا نئی ڈیولپمنٹ آتی ہے. کیا چیف جسٹس صاحب اپنی پوزیشن پہ قائم رہتے ہیں، بینچ کو سسٹین کرتے ہیں، تو پھر ان کی اپنی کرسی خطرے میں پڑے گی. سپریم کورٹ کے ججوں کی جو میں ایک بڑی تقسیم نظر آتی ہے، جس میں کوئی 5 یا 6 جج ایسے ہیں جو ہم خیال جج کہلاتے ہیں، اور باقی جج جو ہے وہ الگ ہے. اور اگر ججوں میں اس قسم کی تقسیم پیدا ہوتی ہے تو پھر چیف جسٹس کا اپنی کرسی پر رہنا زیادہ عرصہ وہ نہیں ہو سکتا. بعض رائے کہتے ہیں کہ یہ جو حکومت اس معاملے کو آگے لے کے چل رہی ہے، الیکشن کے معاملے کو، اس کی بنیادی وجہ ہے کہ ٹرانسپیرنٹ الیکشن کرانے کے لیے چونکہ جوڈیشری کا بڑا رول ہوتا ہے، تو وہاں جوڈیشری میں بھی ٹرانسپیرنٹ قسم کے ججز کی تعیناتی کا انتظار کیا جا رہا ہے. چیف جسٹس عمر عطا بندیال صاحب سپٹمبر میں ریٹائر ہوں گے، تو یہ بعض ذرائع کا کہنا ہے کہ سپٹمبر میں جسٹس قاضی فائزی صاحب آ جائیں گے. تو پھر یہ جو رولنگ جماعت ہے اس بات کی امید رکھ رہی ہے کہ پھر جو الیکشن ہوں گے ان میں ٹرانسپیرنسی کا جو لیول ہے وہ بہتر ہوگا، اور شفاف انتخابات ہوں گے. وہ پھر اس انتخابات کو عمران خان صاحب مانتے ہیں کہ نہیں مانتے، لیکن جو توقع یہ کی جا رہی ہے اور یہ جو اس وقت گمان ہے یا خدشہ ہے وہ یہ ہے کہ موجودہ جو سیٹ اپ ہے جوڈیشری کا، یہ جو رولنگ جماعت کے لوگوں کو ان کے حوالے سے بائسڈ ہے، ان کے حوالے سے ان کے یعنی فیصلوں میں وہ نظر آتا ہے کہ وہ ون سائیڈڈ فیصلے ہیں، ٹریفک ون وے چل رہی ہے. تو یہ بنیادی وجہ ہے، اور اس میں چیف جسٹس عمر عطا بندیال صاحب ان کے ہاتھ میں ساری گیم ہے. ہمارے ایک دوست ہیں اینکر پرسن عمران ریاض صاحب، وہ کنٹروورسی میں رہنے کے بڑے شوقین ہیں. کل لاہور میں پی سی ایل چل رہا تھا، لاہور میں ایک بڑا میچ چل رہا تھا لاہور قلندر کا اور اسلام آباد یونائٹڈ کا. تو ایک میچ اسٹیڈیم کے اندر چل رہا تھا، ایک میچ اچانک باہر شروع ہو گیا، اور پتہ چلا کہ معروف صحافی ہیں، یوٹیوبر ہیں عمران ریاض صاحب، اور وہ کسی سے ڈھکے چھپے نہیں کہ ان کی جو خیالات ہیں اور جو ان کی سوچ ہے یا ان کا جو رجحان ہے وہ پی ٹی آئی کی طرف ہے. تو ان کو کنٹروورسی میں رہنے کا بھی تھوڑا بہت شوق ہے. وہاں پہ ایک جھگڑا ہوا، اور جھگڑا یہ اس وقت شروع ہوا جب عمران ریاض صاحب اپنے کچھ ساتھیوں کے ساتھ اسٹیڈیم میں داخل ہونے کی کوشش کر رہے تھے، اور انہوں نے ارشد شریف کے ماسک پہنے ہوئے تھے اور وہ ماسک ساتھ لے کر ان کی نعرے بازی کر رہے تھے. تو پولیس نے ان کو روک دیا. پولیس کے مطابق ان کو وہاں پہ پولیٹیکل ایکٹیویٹی کی اجازت نہیں دی جا سکتی. ایک گروپ بنا کر یا گروہ بنا کر اور کیمروں سمیت اسٹیڈیم کے اندر داخلے کی اجازت نہیں ہے. تو یہ معاملہ بڑا کوئی تکرار ہوئی، وہاں پہ صحافی برادری کے کچھ لوگ بھی پہنچ گئے، ہمارے لاہور پریس کلب کے پریزیڈنٹ بھی وہاں موجود تھے، ویڈیوز فوٹیج میں دیکھا جا سکتا ہے. تو یہ گفت و شنید چل رہی تھی کہ پھر اس میں تلخی آ گئی، اور عمران ریاض صاحب نے زبردستی اسٹیڈیم کے اندر داخل ہونے کی کوشش کی، اور وہاں پہ کچھ جھگڑا ہوا، اور پولیس کے اوپر بھی اٹیک ہوا اور پولیس نے بھی اٹیک کیا، اور اس کے بہت سارے ایویڈنس، بہت ساری ویڈیوز موجود ہیں. اور یہ کمال یہ ہے تحریک انصاف کے لوگوں کا کہ وہ جہاں بھی جاتے ہیں وہ اپنے کیمرے آن رکھتے ہیں. یہ انہوں نے ایک اسٹریٹجی رکھی ہوئی ہے کہ کنٹروورسی کریٹ کرنی ہے تو کیمرے آن کرو، اور کوئی بھی ایکٹیویٹی ہوگی اس کو پھر بھی اپنے یوٹیوب پہ یا کہیں اور چلاتے ہیں، اور پھر میڈیا میں بھی اس کو ہائی لائٹ کرتے ہیں. تو وہ کنٹروورسی بنانے کی کوشش کی گئی. ارشد شریف مرحوم یعنی وہ صحافی ہیں جن کے اوپر دو رائے نہیں کہ ان کے ساتھ بڑا ظلم ہوا، زیادتی ہوئی، ان کی زندگی
لے لی گئی، جان لے لی گئی، اور وہ اقتدار کی یا اشرافیہ کی یا حکمرانوں کی لڑائی کا نشانہ بن گئے۔ اب ان کو کس نے مارا، کیوں مارا، یہ بڑے سوال ہے، اور اس کے جواب جو ہے ظاہر ہے وہ میں اور آپ تو نہیں دے سکتے۔ اس کی جو تحقیقات یا تفتیش ہوگی یا پھر جو عدالتیں بیٹھی ہیں وہ اس کا جواب دے سکتی ہیں، لیکن ان کی نام کے اوپر جو سیاست کرنا ہے، اور دیکھیں سیاست بھی نہیں کرنا، میڈیا کے لوگوں کا کام تو سیاست کرنا ہے نہیں، اور پھر یہ پولیس سے تکرار کرنا کہ ارشد شریف کو ماسک پہن کر اندر جانا کوئی جرم ہے، کوئی دہشت گردی ہے، یہ سوال ہی غلط ہے۔ اس میں غلط کیا ہے؟ نہیں، کون سا اینٹی پاکستان ہے یہ؟ اشرف شہید نہیں یار، میں ایک منٹ ٹھہرا، میری مرضی ہے، میں جو مرضی بانٹوں، یہ کوئی اینٹی پاکستان نیریٹو نہیں ہے، یہ کوئی اینٹی پاکستان نیریٹو نہیں ہے۔ میں انڈیا سے ہوں اٹھ کے، ایک منٹ، میں بالکل عام لوگ، ایک منٹ، میں بالکل عام لوگوں کی طرح اندر جاؤں گا۔ چلو یار، چلو اندر۔ آپ رک جائیں بھائی، رک جائیں بچے، کیوں رک جائیں؟ ٹکٹ ہے کس لیے رک جاؤ؟ ہیلو، آگے ایسا نہیں، عمران آپ یہ لے کے نہیں جا سکتے۔ وہ عمران ریاض ہمارا چھوٹا بھائی ہے، ریسپیکٹڈ ہے، لیکن جو گفتگو وہ فرما رہے ہیں وہ اس میں لاجک نہیں ہے۔ وہ چلے جاتے اور اندر جا کے بھلے ماسک پہن لیتے، اس کو خفیہ طریقے سے لے جاتے، بہت سے لوگ لے جاتے ہیں، لیکن دروازوں کے اوپر کھڑے ہو کے نعرے مارنا، تو پھر یہ تو پھر اس طرح ساری سیاسی جماعتیں اسپورٹس کے ایونٹ کو اپنے سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کر سکتی ہیں۔ اب تحریک لبیک نے آج ہڑتال کی کال دی ہے، انہیں چاہیے تھا کل جاتے وہ پی ایس ایل کے میچ میں گھس جاتے اور سارے جا کے وہاں پہ اپنے جھنڈے لے کے نعرے بازی کرتے مہنگائی کے خلاف یا کسی اور کے خلاف، تو میچ کی یا تفریح کے لیے جو ایک ایونٹ ہے وہ غارت ہو جاتا۔ تو ایسا نہیں ہوتا، پی سی بی کے بھی رولز میں ہے، اور قانون بھی یہ کہتا ہے کہ آپ وہاں پہ کوئی سیاسی ایکٹیویٹی کر نہیں سکتے۔ ہاں، لوگ اندر موجود ہیں، وہ ٹکٹ لے کر گئے ہوئے ہیں اور اچانک انہوں نے نعرے لگانے شروع کر دیے ہیں، تو ان کو اگر روکنے کی طاقت ہے تو روک لیں، ورنہ وہ بھی الاؤ نہیں ہے، اس کی اجازت نہیں ہوتی۔ اور عمران ریاض صاحب ایک پڑھے لکھے صحافی ہے، اور انہوں نے انسسٹ کیا کہ جی ہم جائیں گے اور ہم نے یہ کرنا ہے، اور پھر اس پہ جھگڑا ہوا اور پھر اس کو ڈراماٹائز سینسٹائز کیا گیا۔ تو جو لوگ یہ کہہ رہے ہیں نا امجد شعیب کی گرفتاری سے اس لیے کی گئی ہے کہ ان شاید توجہ ہٹائی جا سکے، یہ جو راجن پور میں پی ٹی آئی جیتی ہے، تو وہ ان کو یہ سوچنا چاہیے کہ یہ تو توجہ ہٹانے کا کام تو عمران ریاض صاحب کر رہے ہیں۔ عمران ریاض صاحب نے جس طرح کی کوشش کی، اگر وہاں پولیس سمجھداری سے کام نہ لیتی اور ان کو گرفتار کر لیتی، ان کو ڈالوں میں ڈال کر لے جاتی، تو پھر یہ خبر تو بڑی بن جاتی، لیکن پولیس نے ایسا کچھ نہیں کیا، کوئی ایسا موقع نہیں دیا، اس کے باوجود کہ ان کی وردی پہ ہاتھ ڈالا گیا۔ میں نے خود دیکھا کہ ایس ایچ او، شاید وہ بھی نیازی ہیں، مجھے ان کو پورا نام یاد نہیں ہے، جس طرح ان کی وردی پہ ہاتھ ڈالا گیا یا ان کو مارا گیا، وہ بھی یعنی وہ تو سیدھا قابل دست اندازی جرم ہے، لیکن پولیس نے برحال اس کے اوپر تحمل سے کام لیا۔ اور پھر قانون ہوتا ہے، اگر وہ غلط بھی ہو تو آپ اس کے ساتھ الجھ نہیں سکتے۔ اگر پولیس نے آپ کو روک دیا تھا تو آپ کو رک جانا چاہیے تھا، آپ کو باہر اپنا پروٹیسٹ کرتے، جو بھی آپ نے کرنا تھا، جو آپ نے کیمرے لگائے ہوئے تھے، مائک پکڑ کے آپ گفتگو کر رہے ہیں، اور یہ سارا ایک پلان تھا۔ وہ پلان ناکام ہوا، اور وہ پھر ایک بڑی خبر کے طور پہ سامنے آیا، جس سے خاصی بدمزگی پیدا ہوئی۔ لیکن پولیس نے اگر وہاں پہ کسی پہ تشدد کیا تو وہ غلط ہے، اور ان کو بھی نہیں کرنا چاہیے تھا۔ ان کو روکنے کے لیے شاید کوئی اور مناسب طریقہ اختیار کرنا چاہیے تھا، لیکن پولیس چونکہ ہماری پولیس جو ہے وہ ٹرینڈ نہیں ہے، اور وہ آج کل کے حالات بھی ایسے ہی ہیں کہ پولیس جو ہے یا تو کوئی کام کرتی نہیں یا کسی کو روکتی نہیں، ہاتھ پہ ہاتھ دھرے بیٹھی رہتی ہے، اور اگر ان کو آرڈر مل جائے کہ روکنا ہے تو پھر وہ یہ نہیں دیکھتے کہ اس سے کوئی انسانی حقوق کی پامالی نہ ہو، کسی کے اوپر ایسا کوئی وائلنس نہ ہو، تو پھر وہ چڑھ دوڑتے ہیں۔ تو یہ کہتے ہیں یا آپ نہیں یا گاہک نہیں، تو یہ پولیس کا ہماری مجموعی طور پر رویہ ہے، جس کی وجہ سے پھر پرابلم جو ہے وہ کریٹ ہوتی ہے۔ اب ایک اور خبر راجن پور میں الیکشن کے حوالے سے ہے، وہاں سے محسن لغاری جیتے ہیں، اس میں مسلم لیگ نون کو شکست ہوئی ہے۔ محسن لغاری نے 90,392 ووٹ لیے ہیں۔ ان کے مدد مقابل مسلم لیگ نون کے عمار احمد لغاری تھے، جنہوں نے 55,218 ووٹ لیے، اور پیپل پارٹی کے حسن اختر
اختر حسن خان گورچانی نے 20,074 ووٹ حاصل کیے. تحریک لبیک جہاں سے کھڑی تھی انہوں نے 3,961 ووٹ لیے. تو یہ NA 193 کی نشست تھی جو PTI کے MNA سردار جعفر لغاری کے انتقال کے باعث خالی ہوئی. بنیادی طور پر یہ PTI کی سیٹ نہیں ہے بلکہ سردار جعفر خان لغاری کی آبائی سیٹ تھی, اور سردار جعفر خان لغاری جو ہے وہ مختلف سیاسی جماعتوں کا حصہ رہے ہیں. وہ نیشنل الائنس کا بھی حصہ رہے ہیں, وہ مسلم لیگ نون کی طرف سے بھی کھڑے ہوئے ہیں, اور وہ جب بھی جہاں سے بھی الیکشن لڑے ہیں, یعنی جس جماعت کی طرف سے بھی ان کو ٹکٹ ملا ہے یا انہوں نے لیا ہے, الیکشن وہی جیتے ہیں. تو بنیادی طور پہ یہ PTI کا ووٹ بینک نہیں ہے, یہ ووٹ بینک ہے سرداروں کا ووٹ بینک ہے. جعفر لغاری کا تھا, وہ انتقال کر گئے. تو یہ حلقہ بڑے عرصے سے جعفر خان لغاری کا بہت مضبوط قلعہ ہے. پچھلے 4 الیکشن کے اگر آپ کو میں رزلٹ بتاؤں, 2002 سے جعفر خان لغاری نیشنل الائنس سے لڑے تھے اور انہوں نے 59,783 ووٹ لیے تھے. 2008 میں وہ مسلم لیگ نون میں شامل ہو چکے تھے تو انہوں نے 50,440 ووٹ لیے تھے. 2013 میں وہ مسلم لیگ نون کی طرف کھڑے ہوئے تھے اور انہوں نے 1,01,750 ووٹ لیے تھے. 2018 میں شامل ہو چکے تھے تو انہوں نے 81,358 ووٹ لیے تھے. اب انہوں نے جو ووٹ لیے ہیں تقریباً 90,392 ووٹ ہیں. تو یہ ان کا ایک یعنی آبائی سیٹ کہہ سکتے ہیں, وہ ہے یہی الیکٹیبل کہلاتے ہیں. اور پنجاب میں اس قسم کے 60-70 الیکٹیبل ہیں جن کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے وہ جس جماعت کی طرف بھی چلے جائیں وہ جماعت جو ہے وہ سیٹ ان کو مل جاتی ہے. اور وہ چونکہ یہ عموماً ان جماعتوں کا حصہ بنتے ہیں جو کہ اقتدار میں آنے والی ہوں یا جن کی ہوا چل رہی ہو. تو 2018 میں PTI کی ہوا چل رہی تھی اور یہ نظر آ رہا تھا کہ عمران خان صاحب کو اقتدار میں لایا جا رہا ہے, تو جعفر خان لغاری اس میں شامل ہو گئے تھے. ان کے انتقال کے باعث سے سیٹ خالی ہوئی تھی. ان کی جگہ پہ محسن لغاری نے یہ الیکشن لڑا اور محسن لغاری وہ الیکشن جیت گئے ہیں. 2018 میں مسلم لیگ نون نے جعفر لغاری کے مد مقابل کوئی امیدواری نہیں دیا تھا, تو وہاں ان کے پاس امیدواری کوئی نہیں تھا, کوئی لڑنے کو تیار ہی نہیں تھا کہ یہ تو بڑی سیٹ ہے جعفر لغاری کی, یہاں کوئی نہیں جیت سکتا. تو یہ 2023 میں مسلم لیگ نون نے اس بار اپنا بندہ کھڑا کیا ہے اور عمار لغاری یہ سردار فاروق لغاری کے پوتے ہیں اور اویس لغاری کے بیٹے ہیں. انہوں نے الیکشن لڑا اور پھر بھی 50,000 ووٹ انہوں نے لیے, جو بڑی بات ہے. اور یہاں پہ حکمران جماعت نے اتحاد نہیں کیا, یعنی پیپلز پارٹی کے امیدوار نے علیحدہ الیکشن لڑا ہے. تو یہاں برادری کا اور وہ ووٹ ہے, اور اسی وجہ سے پھر وہ وہاں پہ مسلم لیگ نون اور پیپل پارٹی والوں میں جھگڑا ہو گیا باقاعدہ. یہ دونوں کمبائن بھی ہو جاتے تو یہ 70-80 ہزار ووٹ لے سکتے تھے, لیکن بہرحال جعفر لغاری کا ایک اپنا وہاں پہ ایک ووٹ بینک تھا جو کہ محسن لغاری کو کنورٹ ہوا ہے, اور یہ لغاریوں کا ایک ان کا اپنا فیملی کا یعنی قبیلے کا سپلٹ ہے. تو اس لیے اس کو یہ نہیں کہا جا سکتا کہ یہ عمران خان صاحب کی جماعت جیتی ہے, لیکن چونکہ وہ جیتے عمران خان کی جماعت کی طرف سے PTI کی طرف سے ہے تو اس کو یہ کہا جائے گا کہ عمران خان کے امیدوار نے یہ الیکشن جیت لیا. تو اس کی حقیقت یہ ہے, جبکہ اس میں جو گین کیا ہے سیٹ تو پہلے ان کی تھی, گین کیا جنہوں نے آ کے 50,000 ووٹ لے لیے مسلم لیگ نون جو کہ پچھلے الیکشن میں نہیں تھی, اور انڈیپینڈنٹ ووٹ لیا. یہی وہ سیٹ ہے جس پر عمران خان خود الیکشن لڑنے کے لیے تیار ہو گئے تھے, اور محسن لغاری صاحب ناراض ہو گئے تھے. انہوں نے کہا تھا کہ اگر آپ نے الیکشن لڑنا تو پھر ہم پارٹی چھوڑ دیتے ہیں, ہم گھر بیٹھ جاتے ہیں. جس کے بعد عمران خان نے ضمنی الیکشن کے لیے اس سیٹ سے اپنا نام واپس لے لیا تھا. تو محسن لغاری صاحب نے یہ سیٹ عمران خان کو دینے سے انکار کیا تھا, کیونکہ ان کے وہ الیکٹیبل اپنی سیٹ کسی کو کیوں دیں گے. اگر عمران خان نے ساری سیٹوں سے الیکشن لڑنا ہے تو پھر الیکٹیبل وہ کیا کریں گے. تو وہ اس معاملے میں وہ جماعت چھوڑ سکتے ہیں, پارٹی بدل سکتے ہیں, لیکن وہ اپنا ووٹ بینک نہیں چھوڑ سکتے. انہیں صرف جو پارٹی کا ٹکٹ چاہیے ہوتا ہے وہ جسٹ کسی نہ کسی الائنس کا حصہ بننے کے لیے چاہیے ہوتا ہے. تو اب تک کے لیے اتنا ہی. آپ سے ملاقات ہوتی ہے اگلے ولاگ میں. اپنا گرد و نواح کے لوگوں کا بہت خیال رکھیے گا.